رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنزورنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وكتبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصیدہ بردر شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغنا قصيدنا واغفر لنا ما نقى وصفي الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا سيدي يا رسول يا حق یا غوث اعظم دستگیر. حمد و سلام کے بعد علی وقار دوست بزرگوں، میرے پروردگار کا، میرے رب باری تعالیٰ کا لاکھوں کروڑ احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا، اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اپنے رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے. جناب عالی، ہر جمعے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے، جو آج کے دن میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی مرتبہ، ہمارا کوئی مقام نہیں، بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے والی کا صدقہ، میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما رہا ہے. سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، اور سچے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سچا ہے سرکار کا پاک گھرانہ، جنہوں نے بڑھتی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے مل پایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگ یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو. وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا. علی وقار دوست بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتدائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جو گزشتہ جمعے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا گیا. جناب عالی، رب کائنات کلام ہدامی ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پروردگار فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات
یعنی رب خود اپنا ذکر کر رہا ہے، خود اپنی تعریف بیان کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے پاک ہے میری ذات جس سے اپنے بندہ خاص کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، مسجد اقصی کی جانب۔ جناب عالی آپ سب نے سنا واقعہ کربلا، واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کتنا پروٹوکول کیا گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرشتوں کو ان کی ڈیوٹیوں سے دستبردار کر دیا گیا۔ آپ نے سنا واقعہ معراج کے لیے جناب عالی جنت کو، زمین و آسمان کو سجا دیا گیا۔ آپ نے سنا اسرائیل علیہ السلام کو بھی حکم ہوا یا اسرائیل لا تقبض الارواح، اے اسرائیل آج کی رات کسی کی روح قبض نہیں کرنی ہے۔ آپ نے سنا رب نے حکم دیا اے جبرائیل آج کی رات قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا جائے۔ جناب عالی معراج کی رات اللہ رب العزت نے جناب عالی سورج چاند ستاروں کی حرکت کو روک دیا گیا، جناب عالی زمانے کی گردش کو روک دیا گیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ جناب عالی ہر کوئی انتظار میں ہے آمد مصطفیٰ کا، کیوں؟ ہر کسی کو معلوم ہے کہ سرکار معراج کی رات جب سرکار کی آمد ہوگی، سرکار ہم سے ہوتے ہوئے ہم یہاں سے گزریں گے، ہم سرکار کا استقبال کریں گے۔ جناب عالی ہر کوئی آمد مصطفیٰ کے انتظار میں ہے، ہر کوئی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ جناب عالی اتنے میں اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دیا یا جبرائیل، جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رب جلیل حکم ارشاد فرما، حکم کیا ہے؟ پروردگار نے فرمایا اے جبریل آج میرا محبوب معراج کی رات ہے، میرا محبوب میرے دیدار کے لیے آ رہا ہے، میں اپنے محبوب کے دیدار کا طلبگار ہوں، مشتاق ہوں، میں اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میرے محبوب کے لیے سواری کا انتظام کیا جائے۔ جناب عالی جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی اے رب جلیل حکم ارشاد فرما، حکم کر کیسی سواری کا انتظام کیا جائے۔ پروردگار نے فرمایا اے جبریل امین جنت چلے جاؤ اور جنت سے ایک جنتی براق میرے جانان کی سواری کے لیے لو، ایک براق کا انتخاب کرو اور اس براق کو لیتے ہوئے میرے جانان کو میرے جانان کی معراج پر لے آؤ۔ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رب کے حکم سے ایک براق کا انتخاب کرنے جنت گیا، جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں 40,000 براقیں ہیں اور وہ 40,000 براقیں خوشیاں منا رہی ہیں۔ ہر کسی براق کی پیشانی پر سرکار کا اسم نامی، اسم گرامی لکھا گیا ہے، سرکار کا نام نامی، اسم گرامی ہر براق کی پیشانی پر لکھا ہے۔ جبریل امین فرماتے ہیں حیران ہو، پریشان ہو، 40,000 براقیں ہیں اور وہ 40,000 براقوں پر سرکار کا اسم نامی، نام نامی، اسم گرامی لکھا گیا ہے۔ حیران پریشان ہو، 40,000 براقیں ہیں، خوشیوں کا انداز سب کا ایک جیسا ہے۔ کس براق کو سرکار کی معراج کے لیے چنا جائے، کس براق کو چھوڑ دیا جائے؟ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں اسی حیرانی پن میں کیا دیکھتا ہوں، ایک براق ایسی بھی ہے جو زاروں قطار رو رہی ہے، رب کو منا رہی ہے،
رب کو راضی کر رہی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس براق کے قریب میں گیا، میں نے اس براق سے فرمایا اے براق وجہ کیا ہے؟ آج تو خوشیوں کا سما ہے، آج تو اسرائیل کو حکم ہوگا یا اسرائیل لا تبقوا الارواح، اے اسرائیل آج کی رات کسی کی روح قبض نہیں کرنی، اے براق آج تو خوشی کا دن ہے، آج کی رات قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا گیا، آج ہر طرف خوشیوں کا سما ہے، پھر تو کس بات کا غم منا رہی ہے، کس سبب سے تو رو رہی ہے، وہ سبب کیا ہے جس کی بنا پر تجھے رونا آ رہا ہے؟ براق جبریل امین سے عرض کرتی ہے اے جبریل امین علیہ السلام 40,000 براق جو ہیں وہ ایک جیسی خوشیاں منا رہی ہیں، ان کا انداز ایک جیسا ہے، میرا انداز 40,000 براقوں سے جڑا اس وجہ سے ہے، میں رب کے آگے گر گڑا رہا ہوں کہ میرا انتخاب کیا جائے، تیرا محبوب جس سواری پر جلوہ افروز ہو کر، جس سواری پر تشریف فرما ہو کر معراج کی رات عرش معلیٰ کی جانب، عرش بری کی جانب آئے، وہ میں ہوں، میرا انتخاب پروردگار تو کرا دے۔ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں سارا واقعہ، سارا ماجرا رب کے آگے بیان کیا کہ اے پروردگار تو ہی بتا کس براق کا انتخاب کیا جائے، کس براق کو تیرے محبوب کی سواری کے لیے لے جایا جائے۔ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار نے فرمایا اے جبرائیل اسی براق کو میرے محبوب کی سواری کے لیے لے جایا جائے جس براق کا انداز زمانے سے جدا ہے، جو براق رو رو کر مجھے منا رہی ہے، اسی براق کو میرے محبوب کی سواری کے لیے لے جایا جائے۔ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں اس براق کو ہم نے سجانا شروع کیا۔ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں وہ براق جو رو رو کر لاخر ہو چکی ہے، جو رو رو کر کمزور ہو چکی ہے، جو رب کو راضی کرتے کرتے کمزور ہو چکی ہے، بیمار ہو چکی ہے، جب اس براق کو خبر ملی کہ سرکار کے سواری کے لیے میرا انتخاب کیا گیا ہے، جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں وہ براق ایسی مستی میں آیا کہ اچھل کود کرنے لگا، یہ خوشی سن کر اس کی کمزوری دور ہونے لگی اور طاقت اس کے اندر آنے لگی۔ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں براق کا انتظام کر دیا، فرشتوں کو ساتھ لے لیا، حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام جناب عالی فرشتوں کی جرمٹ میں، فرشتوں کی جماعت میں، فرشتوں کے قافلے میں سرکار کو معراج کی رات کے لیے لینے آ رہے ہیں، معراج کروانے کے لیے سرکار کو لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ جناب عالی اتنے میں پروردگار نے پھر جبریل امین کو مخاطب کیا اور فرمایا یا جبرائیل، جبریل امین نے عرض کی اے رب جلیل حکم کر، حکم کیا ہے؟ تیرا حکم سننے کے لیے جبریل تیار ہے۔ پروردگار نے فرمایا اے جبرائیل آج میرے محبوب کو لینے کے لیے جا رہے ہو، آج میرے محبوب کی معراج ہے، اے جبریل بتاؤ تو صحیح میرے محبوب سے گفتگو کا آغاز کیسے کیا جائے گا، میرے محبوب سے گفتگو کلام کیسے کی جائے گی؟ جبریل امین علیہ السلام سے پروردگار نے فرمایا اے جبرائیل میرا محبوب آج ام ہانی کے گھر پہ آرام فرما رہا ہے، آرام کر رہا ہے، کیسے میرے محبوب کو بیدار کیا جائے گا، کیسے میرے محبوب کے آرام میں خلل ڈالا جائے گا؟ جناب عالی جبریل امین علیہ السلام نے، جبریل امین علیہ السلام نے پروردگار سے عرض کی کہ اے پروردگار بات ایسی ہے تیرا محبوب آرام کر رہا ہے، تیرا محبوب جو ہے وہ بستر سراحت پر تشریف فرما ہے، تیرے محبوب کو اس طرح اٹھایا جائے گا کہ میں جبریل تیرے محبوب کو آواز دوں گا، ہاں جبریل آج آواز دینے
پر پابندی ہے، آج کوئی اور عمل اختیار کیا جائے، آج میرے محبوب کو آواز دینے پر پابندی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے پروردگار سے عرض کی، پروردگار پھر تیرے محبوب سے کلام کا آغاز اس طرح کیا جائے گا کہ تیرے محبوب کے جسم اطہر میں کسی جز پر ہاتھ لگا کر تیرے محبوب کو ہلایا جائے گا۔ جب تیرا محبوب آرام سے محبوب کے آرام میں خلل پڑے گا، جب تیرا محبوب بیدار ہوگا، پھر عرض کی جائے گی نا جبریل آج جو ہے میرے محبوب کو ہلانے پر بھی پابندی ہے، کوئی اور عمل اختیار کیا جائے، کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی پروردگار پھر تو ہی بتا طریقہ کیا ہو جس سے تیرے محبوب کے آرام میں خلل ڈالا جائے، تیرے محبوب کو بیدار کیا جائے۔ پروردگار نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا یا جبریل قبل قدمیہ، اے جبریل تو اپنے ہونٹ سے میرے محبوب کے تلوں کو بوسا دے، تو اپنے ہونٹوں سے میرے محبوب کے تلوں کو چوم، میرا محبوب خود بیدار ہو جائے گا، میرے محبوب کے آرام میں خود خلل پڑ جائے گا۔ جناب عالی کون جبریل بیت المعمور کا خطیب، کون جبریل جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، کون جبریل جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا صحابی ہے، کون جبریل جس کی رسائی تحت السرہ سے سدرۃ المنتہی تک جس جبریل علیہ السلام کی رسائی ہے، اس جبریل کو حکم ہوگا قبل قدمیہ، تو میرے محبوب کی قدم بوسی کر۔ جناب عالی جبریل امین نے میرے محبوب علیہ السلام کی قدم بوسی کی۔ جناب عالی جبریل امین علیہ السلام کے ہونٹ، میرے بابا فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کے ہونٹ کافوری پیدا کیے۔ میرے بابا فرماتے ہیں کافور کا کام ٹھنڈک پہنچانا ہوتا ہے۔ جب جبریل امین نے سرکار علیہ السلام کے قدم بوسی کی ہوگی، آپ کے تلووں مبارک پر اپنے کافوری ہونٹ رکھے ہوں گے، میرے بابا فرماتے ہیں اس کافور کی ٹھنڈک جب سرکار کے دماغ اطہر میں پہنچی ہوگی تو سرکار بیدار ہوئے ہوں گے، سرکار کے آرام میں خلل پڑا ہوگا۔ جناب عالی میرے بابا فرماتے ہیں کہ جبریل امین کے ہونٹ پروردگار نے کافوری پیدا کیے، کیونکہ پروردگار فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جناب عالی جبریل کو کب پیدا کیا گیا؟ جناب عالی جبریل کو جب پیدا کیا گیا اسی وقت جبریل امین کے ہونٹ کافوری بنا دیے گئے، کیونکہ انی اعلم ما لا تعلمون، پروردگار فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس رب کو معلوم تھا معراج میرے محبوب کی ہوگی، میرا محبوب بستر پر آرام کر رہا ہوگا، اس میرے محبوب کے آرام میں خلل ڈالنا ہوگا، میرے محبوب کو بیدار کرنا ہوگا، تو جبریل اپنے ہونٹوں سے میرے محبوب کو بیدار کرے گا۔ اسی لیے جبریل علیہ السلام کے ہونٹ کافوری پیدا کیے گئے۔ جناب عالی جب سرکار بیدار ہوئے، جناب عالی ایک شاعر کیا خوب لکھتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ جب جبریل امین نے سرکار علیہ السلام کی قدم بوسی کی ہوگی، اس وقت جبریل امین نے سرکار سے عرض کی ہوگی آقا تیری معراج، آقا تیری معراج کہ تو عرش بری تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ جناب عالی سرکار کی معراج، سرکار کو عرش بری پر بلایا گیا۔ جبریل امین علیہ السلام کی معراج کہ جبریل امین علیہ السلام کو سرکار کی قدم بوسی کا موقع ملا، جناب عالی سرکار بیدار ہوئے۔ جبریل امین نے عرض کی ان ربک یقرؤک السلام، یا رسول اللہ آپ پر رب سلام بھیجتا ہے۔ جناب عالی علامہ
اسماعیل حقی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جب آج سرکار علیہ السلام بیدار ہوئے، سرکار علیہ السلام کے آرام میں خلل پڑا۔ جب سرکار علیہ السلام کے آرام میں خلل پڑنے کے بعد، سرکار کے بیدار ہونے کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے سرکار کو سارا معاملہ بتایا، سب کچھ بتایا۔ جناب عالی علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں نہ آج سے پہلے ایسا پروٹوکول کسی کو دیا گیا، نہ آج سے پہلے ایسی معراج کسی اور کو کرائی گئی، اور نہ ہی سرکار کے بعد ایسا پروٹوکول کسی کو دیا جائے گا، اور نہ ہی سرکار کے بعد ایسی معراج کسی اور کو کرائی جائے گی۔ جناب عالی سرکار علیہ السلام نے جب سنا کہ معراج کے لیے جانا ہے، سرکار علیہ السلام نے غسل کا ارادہ فرمایا۔ جناب عالی جس طرح ہم جناب عالی کسی دعوت پر جاتے ہیں، کسی ولیمے میں، کسی نکاح میں، کسی بھی دعوت پر، کسی بھی خوشی پر جب جاتے ہیں، جناب عالی ہم سوچتے ہیں ایک اچھا سا لباس پہنیں گے، اپنے کپڑے نکالتے ہیں، پھر ان اچھے کپڑوں میں تلاش کرتے ہیں کہ ہم پر کون سا جوڑا اچھا لگے گا، ہم پر کون سی جوتی اچھی لگے گی۔ جناب عالی بلا تشبیہ و تمثیل، یہ تو ہم دنیا کی دعوت پر جاتے ہیں، آج محبوب محب کی دعوت پر جا رہا ہے، آج محب نے محبوب کو بلایا ہے۔ جناب عالی اس جیسی دعوت تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ جناب عالی سرکار علیہ السلام نے جب غسل کا ارادہ کیا، آپ کے لیے جناب عالی کوثر کا جام کوثر کا پانی لایا گیا، جنت کا پانی لایا گیا، سرکار نے غسل فرمایا، آپ کو جناب عالی جنتی لباس پہنا دیا گیا۔ جب جنتی لباس پہنایا گیا، سرکار علیہ السلام کے لیے دستار اطہر لائی گئی، امام اطہر لایا گیا۔ یہ امام اطہر جو سرکار کو دیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں معارج النبوہ کے اندر لکھا کہ جو امام اطہر، جو دستار اطہر معراج کی رات جبریل امین نے سرکار علیہ السلام کو دی، یہ میں دستار جو ہے یہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 700 سال پہلے، یعنی انبیاء کی تخلیق سے 700 سال پہلے اس امام کو پروردگار نے جنت میں پیدا کیا۔ انبیاء کی تخلیق جناب عالی جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا گیا، اس ارادے سے جناب عالی 700 سال پہلے اس دستار کو اللہ رب العزت نے جنت میں پیدا کیا۔ پھر اس دستار کے ارد گرد معارج النبوہ میں لکھا پروردگار نے 40,000 فرشتوں کو پیدا کیا، پھر ان 40,000 فرشتوں کو ڈیوٹی دی کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم اس دستار پر تسبیح پڑھو، تحمیل پڑھو، حمد پڑھو، ثنا پڑھو، تعریف پڑھو، پھر میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو۔ 40,000 فرشتوں کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی۔ وہ دستار سرکار کے سر اطہر پر معراج کی رات رکھی گئی۔ جناب عالی وہ دستار سرکار کے سر اقدس پر جب رکھی گئی، شب معراج کا دولہا تیار ہے اپنے سفر پر روانہ ہونے کے لیے۔ سرکار علیہ السلام مکہ کی جانب آئے، آپ نے بیت اللہ کا 7 مرتبہ طواف کیا معراج کی رات۔ 7 مرتبہ طواف کرنے کے بعد جناب عالی سرکار نے حتیم کعبہ میں آرام کیا۔ حتیم کعبہ میں آرام کرنے کے بعد جناب عالی سرکار کا شق صدر کرایا گیا، سرکار کا قلب اطہر آپ کے سینہ اطہر سے باہر نکالا گیا۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ جو سرکار کا سینہ اطہر چاک کیا گیا، یعنی بلا تشبیہ و تمثیل سرکار کا بائی پاس کیا گیا، جناب عالی سرکار کا بائی پاس علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کسی آلے سے یا کسی تیزدار چھری سے نہیں کیا گیا، یہ جبریل امین کے اشارے سے کیا گیا۔ سرکار کا جب شق صدر ہوا، سرکار کے قلب اطہر کو باہر نکالا گیا۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں سرکار کے قلب اطہر کو باہر نکالنے کے بعد ایک سونے کا تست
تشت تھا، اس سونے کے تشت میں سرکار کے قلب اطہر کو رکھا گیا. اس سونے کے تشت کے اندر حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا. پھر اس تشت کے اندر سرکار کے قلب اطہر کو رکھا گیا. جناب عالی، یہاں کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک بات آ گئی ہوگی، اگر نہیں آئی تو میں بتاتا ہوں. کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہاں تو مسئلہ پیش آ گیا، سونا مرد پر حرام ہے اور سونے کے برتن میں کھانا پینا منع ہے، پھر سرکار کے لیے سونے کا تشت کیوں استعمال کیا گیا؟ جناب عالی، واقعہ معراج جو ہے وہ ہجرت سے پہلے ہوا، یعنی واقعہ معراج جو ہے یہ مکہ میں ہوا، اور سونے کی حرمت جو ہے یہ مدینے میں جا کر نازل ہوئی. اور دوسری بات، سونے کا تشت استعمال کرنے والے کوئی انسان نہیں تھے، وہ فرشتے تھے، وہ جانے، ان کا خدا جانے. جناب عالی پر سرکار کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا. ارے سرکار کے قلب اطہر کو آب زمزم سے کیوں دھویا گیا؟ سرکار کے قلب اطہر کو آب زمزم سے کیوں غسل دیا گیا؟ اس لیے علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ سرکار کے قلب اطہر کو اس وجہ سے آب زمزم سے غسل دیا گیا کیونکہ آب زمزم معتبر ہو جائے، آب زمزم کا مقام اور زیادہ بڑھ جائے. اس وجہ سے سرکار کا قلب اطہر آب زمزم سے دھویا گیا تاکہ آب زمزم کو بھی سرکار کا مقام ملے، آب زمزم کی اور زیادہ تعظیم بڑھے، اور زیادہ آب زمزم کو مقام ملے. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو سرکار علیہ السلام کی غلامی نصیب فرمائے. ہمارے والدین کو سرکار علیہ السلام کے صدقے سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کے واسطے سے، آپ کے طفیل سے ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ، عزت و شہرت، دین و دنیا کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. میرے بابا سے ایک محبت کرنے والے ہیں، ان کے بھتیجے کی طبیعت ناساز ہے، دعا کریں اللہ رب العزت بطول زہرا کے صدقے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.